میری ٹک ٹاک پہ یہ آخری ویڈیو ہے، شاید اس کے بعد میری آواز کسی کو سننے کو نہ ملے۔ اگر زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کسی بھی شخص کی دل آزاری ہو گئی ہو مجھ سے، تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔ آج ویڈیو شاید تھوڑا لمبی ہو جائے، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ میں نے اپنی 27 سال کی زندگی میں بہت کچھ سیکھا، بہت سے لوگوں کو پرکھا کہ لوگ کیسے آپ کے منہ پر آپ کے ہیں، اور آپ کے وہاں جانے کی دیر ہوتی ہے تو آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اگر میری طرح کوئی سوچ رہا ہے کہ آپ مشکل وقت میں پھنسے ہوئے ہیں تو کوئی آپ کا ساتھ دے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کوئی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوگا، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، آپ شاید دھوکے میں ہیں۔ اس دور میں جسموں کا کھیل ہے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محبت کو زندہ رکھا، جن کی وجہ سے محبت آج زندہ ہے۔ آج میں ہر اس شخص سے دور ہونا چاہتا ہوں جو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے کبھی کسی سے نفرت نہیں ہوئی، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جس نے میرا دل توڑا، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل ہم ہیں یا نہیں، کل کو میری آواز آپ کو سننے کو ملے یا نہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو سب کہتے ہیں یار بہت اچھا انسان تھا۔ کوئی ایسا نہیں سوچتا کہ یار آج یہ زندہ ہے تو ہم اس کی قدر کر لیں۔ سب مر جانے کے بعد افسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے لوگوں کی طرح جینا نہیں آیا، مجھے خود غرض ہونا نہیں آیا۔ میری پہلی ترجیح ہمیشہ رشتے کیوں رہے؟ میں نے اپنی ذات کو سب سے پہلے کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کسی کو اپنے رشتوں پر کبھی ترجیح کیوں نہیں دی؟ میرے لیے محبت، احساس، اخلاقیات کی پہلی ترجیح میرے اپنے کیوں رہے؟ شاید اسی لیے کہ میری محبت کو میری کمزوری سمجھ لیں۔ جب جس کا دل چاہے تکلیف دے دے، اور خون کے رشتوں نے جینا میرا حرام کر دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے، جن کے لیے دنیا اور لوگ اپنے رشتوں سے زیادہ قیمتی ہیں، جن کے حسن سلوک کے حقدار خون کے رشتوں سے زیادہ لوگ ہیں، جو رشتوں کو پیسوں میں تولتے ہیں۔ کبھی کبھی لفظوں سے کھیلنے کو بہت دل چاہتا ہے، اپنی کیفیت، اپنے دکھ کو لفظوں میں بیان کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن وہ لفظ ہی نہیں ملتے جن سے آپ اپنے اندر کے دکھ کو لفظوں میں بیان کر سکیں، اپنے سسکیوں کو لفظوں میں لکھ سکیں۔ اپنے کرب کے لفظوں میں بیان کرنے کے لیے لفظ بہت ہی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو وہ دکھ، اذیت، اداسی بن کر آپ کے اندر ہی دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر آپ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، اور خوشی میں بھی ایک چبھن ہوتی ہے۔ آپ ہنستے تو ہیں لیکن آپ کی آنکھیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ پھر چاہے آپ لاکھ خود کو مطمئن کریں، نہیں کر پاتے۔ دوسروں کو مطمئن کرنا بہت آسان ہے کہ ہم خوش ہیں، لیکن اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مطمئن کرنا اور خود سے لڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ وسیع صاحب لکھتے ہیں کہ ہجر کا تارا ڈوب چلا ہے، ڈلنے لگی ہے رات وسیع۔ ہجر کا تارا ڈوب چلا ہے، ڈلنے لگی ہے رات وسیع، قطرہ قطرہ برس رہی ہے اشکوں کی برسات وسیع۔ تیرے بعد یہ دنیا والے مجھ کو پاگل کر دیں گے، خوشیوں کے دیس میں مجھ کو لے چل ساتھ اپنے وسیع۔ اور یوں ہی چپ کی مور لگا کر کب تک گمسم بیٹھو گے، اور یوں ہی چپ کی مور لگا کر کب تک گمسم بیٹھو گے، خاموشی سے دم گھٹتا ہے، چھیڑو کوئی بات وسیع۔ اور آج تو اس کا چہرہ کچھ بدلا بدلا لگتا ہے، موسم بدلا، دنیا بدلی، بدل گئے حالات وسیع۔ میرے گھر خوشبو کا یہ رقص اسی کے دم سے ہے، اس کے ساتھ چلی جائے گی پھولوں کی برسات وسیع۔ چھوڑو وسیع، اب اس کی یادیں تجھ کو پاگل کر دیں گی، چھوڑو وسیع، اب اس کی یادیں تجھ کو پاگل کر دیں گی۔ تو قطرہ ہے وہ دریا ہے، دیکھ اپنی اوقات وسیع۔ اللہ حافظ۔